کھولے ہوئے ہیں، لیکن ایمان کا سودا کر کے نہیں. یہ ہے بنیاد. ایمان باقی ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان چھن جائے تو ساری نعمتیں بیکار ہیں. اس لیے ایمان بنانا بنیادی ضرورت ہے، اور ایمان کو اگر ہم بنانے کی فکر کریں گے تو اس کا راستہ یہ مدرسے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسوں میں پڑھ لیتے ہیں، یہ جب اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، تو وہاں بھی اپنا ایمان بچا لے جاتے ہیں. تعلیم کا یہ نظام کہ کم سے کم 5ویں پرائمری تک مدرسوں میں پڑھاؤ. یہاں سے بچے دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، عربی سیکھیں گے. یہاں بچے عقیدہ سیکھیں گے، ایمان کی باتیں سیکھ لیں گے، اسلامی تاریخ پڑھ لیں گے. تو جس کالج میں جائیں گے، جس اسکول میں جائیں گے، جس ماحول میں جائیں گے، جس معاشرے میں جائیں گے، وہاں کی باتیں کریں گے، ان کو سدھاریں گے. وہ وہاں مغرور نہیں ہوں گے، وہ اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے، وہ اپنا ایمان نہیں بیچیں گے. وہ جانیں گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کو وہ سمجھ سکیں گے. اس لیے ان مدرسوں کی اہمیت ہے کہ ان کا ایک ایک بچہ اور ان کا پڑھا ہوا ایک ایک حرف سونے میں تولنے کے لائق ہے. آپ جانتے ہیں خود قرآن میں یہ کہا گیا ان قرآن الفجر کان مشہودا. فجر میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور تہجد میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں آسمانوں سے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں. اگر ہمیں توفیق نہیں ہو رہی تہجد میں یا فجر میں قرآن پڑھنے کی، تو یہ بچے جو مدرسوں میں ہیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں فجر کے وقت. فجر سے پہلے آپ کی بستی میں قرآن پڑھنے کی نسبت سے یہاں فرشتے نازل ہو رہے ہیں، رحمتیں آسمانوں سے اتر رہی ہیں. علماء اسلام لکھتے ہیں کہ جن بستیوں میں علماء کا گزر ہوتا ہے، اولیاء اللہ آتے ہیں، وہاں زندوں کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے. ان کے مردوں تک سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے. یہ مدرسوں کی نسبت سے جو علماء یہاں آتے ہیں، جو اکابرین اور بزرگان دین آتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا تو فائدہ ہے ہی زندہ لوگوں کا. ہمارے مردوں کو بھی جو دنیا سے چلے گئے، ہمارے باپ دادا، ہمارے اسلاف، ان کی قبروں میں بھی سکون مل رہا ہے، انہیں چین سکون مل رہا ہے. تو اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے. میرے بزرگوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے، 2 باتیں عرض کرتا ہوں اور بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کیجیے. ہر وقت اس کا جائزہ لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا میں کس حال میں چھوڑ رہے ہیں. ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو یہ بچے ایمان پر ہوں گے کہ نہیں. اگر آپ نے ان کو نمازوں سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے، علماء کرام سے جوڑا ہے، تو مانیے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند ہونے کے بعد بھی دین پر چل لیں گے. اور اگر آپ نے ان کو کبھی مدرسے کی ہوا نہیں لگنے دی، علماء سے قریب جاتے نہیں، دینداروں سے ان کا کوئی مطلب نہیں، قرآن انہیں پڑھنا آتا نہیں، تو آپ مر جائیں گے. آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اگر آپ کی اپنی اولاد نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں یہ فکر ضرور کرنی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد ایمان پر رہیں گے کہ نہیں، اس کی فکر کرنی ہے. اور اس واسطے سے ان مدرسوں کی فکر کرنی ہے. آپ کا مدرسہ کس حال میں، آپ دیکھیے اس کو کتنی ترقی کی ضرورت ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں آخری بات ختم کر رہا ہوں کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہر ماں باپ کی خود ذمہ داری ہے. اسلام میں مولوی صاحب پر، حافظ جی پر، کسی امام پر، کسی مدرس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو ایک نظام ہے کہ مدرسے والے ایک مدرسہ کھول کے بیٹھ کے آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں.